منصوبے کا انتظار پوری دنیا کو تھا، وہ بالآخر منظر عام پر آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے اپنے منصوبے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ کے اس منصوبے میں آزاد فلسطینی ریاست کی تجویز پیش کی گئی۔ اس منصوبے میں مغربی کنارے کی بڑی بستیوں پر اسرائیلی اقتدار کو بھی تسلیم کرنے کی بات کہی گئی۔ ٹرمپ نے اپنے اعلان کو غیر معمولی اور اہم پیش رفت قرار دیا۔ منصوبے کے اعلان سے پہلے صدر ٹرمپ نے اسرائیلی رہنما نتن یاہو سے بھی اس سلسلے میں ملاقات کی۔ اور چلیے سیدھے ہم فون لائن پر موجود ہمارے خاص مہمان محب الحق صاحب سے جانیں گے، جو کہ ماہر ہیں عالمی امور کے۔ محب الحق صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹرمپ نے اپنے اعلان کو بہت اہم پیش رفت قرار دیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی یہ امن معاہدہ ثابت ہوگا؟ دیکھیں، یہ ٹرمپ اور نتن یاہو کا دونوں کے انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ یہ پلان ہے، اور اس میں پیلسٹینین کی شمولیت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پلان ہے جس پہ اسرائیل اور امریکہ تو ایگری کرتے ہیں، لیکن پیلسٹینینز کے جو ایپریہینشنز ہیں، ان کے جو ایمبیشنز ہیں، ان کو کبھی بھی کنسیڈریشن میں نہیں لیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جسے وہ غیر معمولی کہہ رہے ہیں، وہ پھر سے ایک معمولی پلان ثابت ہوگا، اس لیے کہ زیادہ تر پیلسٹینینز کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یروشلم کو کیپٹل مانا گیا ہے اس پلان کے تحت اسرائیل کا، جو آلریڈی یعنی انٹرنیشنل لا کا بھی وائلیشن ہے، چونکہ اسے یونائٹڈ نیشنز کے انڈر میں ہونا چاہیے تھا، انٹرنیشنل ایشو ہے۔ دوسری اہم بات کہ جو ویسٹ بینک کی ٹیریٹری پہ اسرائیل نے انلیگل سیٹلمنٹس قائم کر رکھے ہیں، اسے امریکہ اسرائیلی ٹیریٹری طور پہ ریکگنائز کرتا ہے، جو اپنے آپ میں یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز اور انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہے۔ اور یہ بات ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں فریق یعنی فلسطین اور اسرائیل کے لیے ون ون اپارچونٹی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک وننگ اپارچونٹی تو ہے، لیکن پیلسٹینینز کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک انسلیومنٹ کی موقع۔ محب الحق صاحب، تو کیا ہم اس بات کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص فرق جو خطے کی صورتحال ہے وہاں نہیں پڑنے والا، سب جو ہے صرف بیانات تک ہی سمٹ کر رہ جائے گا؟ ہاں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹائمنگ بھی دیکھنی پڑے گی، کہ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل آف دا سینچری کہہ رہے ہیں، دراصل دونوں نتن یاہو برائبری اور کرپشن کے چارجز میں وہاں پہ اسرائیل میں پریشانی جھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ نیچے ہو رہا ہے، اور امپیچمنٹ کا معاملہ ان کے سامنے ہے۔ یہ جو ٹائمنگ ہے، یہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جو ڈومیسٹک پاپولیشن ہے دونوں جگہوں کی، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ پلان آیا ہے، اور یہ پیلسٹینینز کی اس میں کوئی بھی سیٹسفیکشن کی کوشش نہیں کی گئی۔ جی، آخری بات آپ سے پھر سے یہی جاننا چاہیں گے کہ مغربی کنارے کی جو بڑی بستیوں کی لگاتار بات کی جا رہی ہے، ان کے تعلق سے بھی تو یہاں بات ہونی چاہیے، ان کو بھی تو شامل کیا جانا چاہیے تھا، تب شاید یہ منصوبہ کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوتا۔ ہاں بالکل، نہ صرف یہ کہ مغربی کنارے کی بڑی بستیوں پہ جہاں پہ اسرائیل نے اپنے آکوپیشن قائم رکھے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ تقریباً دنیا میں 7 ملین ریفیوجیز ہیں جو پیلسٹائن کے ہیں، اور اس پلان کے تحت 1948 کے بعد یعنی اسرائیل کے کریشن کے بعد جو پیلسٹینینز ظلم و زیادتی کی وجہ سے چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کو واپس آنے کی اجازت پیلسٹائن یا اسرائیل میں نہیں ہوگی، اس کے مطابق اسرائیل کے مطابق۔ تو ایسی حالت میں جو ایک انٹرنیشنل پرابلم 1948 سے چلا رہا سب سے بڑا ریفیوجی پرابلم، اس کا کوئی سولوشن تلاش نہیں کیا گیا ہے۔ جی، محب الحق صاحب بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے نیوز 18 اردو سے خاص بات چیت کے لیے۔ تو ناظرین